اجمیر شریف درگاہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے اور دوسرے دھرموں کے لوگوں کے لیے بھی آستھا کا کیندر ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، چاہے پردھان منتری نریندر مودی ہو یا دیش کا کوئی اور بڑا نیتا، سبھی یہاں اپنی طرف سے چادر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر نظر ڈالے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہانی پر، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1141 عیسوی کے آس پاس ایران کے سستان میں ہوئی۔ بچپن میں ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد انہوں نے صوفیزم کو اپنایا اور علم حاصل کرنے کے لیے بخارا کا سفر کیا۔ یہاں ان کی ملاقات ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں انہیں ہندوستان جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد وہ دلی ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے اور یہی انہوں نے غریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غریب نواز کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کرتے ہیں درگاہ کے بارے میں، تو جب خواجہ صاحب کی 1236 عیسوی میں وفات یعنی ڈیتھ ہوئی تو ان کی قبر کے اوپر ایک چھوٹا مقبرہ بنایا گیا۔ بعد میں الگ الگ بادشاہوں نے اسے بڑی عمارت کی شکل دی۔ مانڈو کے محمود خلجی نے یہاں مسجد کو بنوایا، جبکہ مغل شاسکوں نے اسے اور بہترین کیا۔ مغل سمراٹ شاہ جہاں نے یہاں ایک خوبصورت مسجد بنوائی جسے آج اکبری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں 3 خاص گیٹ ہے۔ پہلا نظام گیٹ جسے حیدرآباد کے نظام نے بنوایا، دوسرا جنتی دروازہ، تیسرا بلند دروازہ جسے عرس کے دوران کھولا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں عرس اور درگاہ کی خاصیت کے بارے میں، ہر سال رجب کے مہینے میں یہاں عرس منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ کھانا بنانے کے لیے 2 بڑے بڑے دیگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑی دیگ اکبر نے پیش کی تھی جس میں 2800 کلو چاول بن سکتے ہیں، اور چھوٹی دیگ جہانگیر بادشاہ نے پیش کی تھی جس میں 1100 کلو چاول بنائے جاتے ہیں۔ درگاہ سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ چیزوں کی اگر بات کریں تو یہاں وکٹوریا ٹینک بھی ہے جس کو رانی میری نے کروایا تھا۔ درگاہ میں خواجہ صاحب کے خاندان کے 8 ہستیوں کی قبریں بھی ہے، اور شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا، اس نے خواجہ صاحب پر ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ اتہاس کے پنوں میں درج ہے کہ مغل سمراٹ اکبر کو اولاد کی تمنا تھی۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ہے جہاں مانگی گئی منتیں پوری ہوتی ہے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر انہیں بیٹا ہوا تو وہ پیدل چل کر درگاہ پر آئیں گے۔ تو ان کی منت پوری ہوئی اور ان کے بیٹے سلیم کی پیدائش ہوئی، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ پاروتی شرما کی ایک کافی مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ لکھا ہے جس کے مطابق بادشاہ اکبر نے ایک بار اپنے صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ سلیم چشتی سے پوچھا، جو چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اس کے جواب میں شیخ سلیم چشتی نے کہا تھا کہ تب تک کہ جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اس کو ہو بہو دہرا نہ دے۔ بادشاہ اکبر نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً ہی اپنے بیٹے سلیم کا پڑھنا لکھنا سب کچھ بند کروا دیا اور اس چیز پر نظر رکھنے لگا۔ لیکن پھر بھی اچانک سے ایک دن ہوا یہ کہ سلیم نے کچھ سنا اور اس کو ہو بہو ویسے ہی دہرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شیخ سلیم چشتی کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہوئی، اور کچھ دنوں کے اندر ہی پھر شیخ سلیم چشتی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن شیخ سلیم چشتی کی وفات کے بعد بھی اکبر نے چشتی سلسلے کا جو مین سینٹر تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، مطلب کہ اجمیر شریف، وہاں پر جانا جاری رکھا۔ نہ صرف جانا جاری رکھا بلکہ وہاں پر اکبر کی طرف سے بہت سارا راشن وغیرہ دیا جاتا تھا۔ ایتہاسک کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ایسا اثر تھا کہ جو بھی ایک بار ان سے مل لیا کرتا تھا وہ مانو انہی کا ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا انفلوئنس اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ دور دور سے لوگ سفر طے کر کے صرف ان کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس پرانے دور میں ہی جب ٹیکنالوجی کا نہ تو نام و نشان تھا،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام ان کی زندگی میں ہی بھارت کے بڑے بڑے شہر جو دور دور موجود تھے سب میں مشہور ہو چکا تھا۔ 1236 کے آس پاس میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اجمیر شہر کے اندر ہی ان کا مقبرہ بنایا گیا، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اسی مقبرے نے ہی اس درگاہ کا روپ لے لیا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ہسٹوریکل سورسز بتاتے ہیں کہ شروعات میں تو یہ مقبرہ ایک معمولی سا سٹرکچر تھا، مگر جیسے جیسے دور گزرا اور الگ الگ حکومت آئی اور ان کا ان سے لگاؤ ہوتا رہا، ویسے ویسے انہوں نے اب یہاں